بھائی سر ساڈے ملک ڈکیتیاں بڑیاں ود گئیاں نو ہر جگہ پر ہے ناگی صاحب، ہمارے یہاں بھی ہے سر ساڈے سر نہ حکمران کر دیں اور تو کوئی نہیں کردا. اچھا یہ جو مری میں ڈکیتیاں ہوئی ہیں جی یہ حکمرانوں نے کی ہیں؟ ڈکیٹیاں ہوئی ہیں اتنے مری. جی جی، ایک ایک کمرہ 50-50 ہزار روپے میں دیا گیا، اللہ ایک ایک چائے کا کپ 800-800 روپے میں دیا گیا، جی سر بالکل. 500 کا انڈا، ایک ایک ڈبل روٹی 1200 روپے میں بکی ہے. سر یہ ہوٹل اونرز نے شیئرنگ نہیں کرنے دی کہ ایکسٹرا میٹریسز دے دیں اور اسی طرح 12 بجے چیک آؤٹ کہ جتنے بھی بیچارے پیسے دے کے 50,000 دے رہے ہیں they have to leave. اچھا نرا یہی نہیں ہے کہ مری میں صرف رابری ہی ہوئی ہے، ہوٹل اونرز نے، ریسٹورنٹ اونرز نے، کیفے اونرز نے فوڈ کے نام پہ، شیلٹر کے نام پہ، گرم پانی کے نام پہ رابری کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہاں کے لوکلز ہیلپ بھی کرتے رہے ہیں، گاڑیاں نکلواتے بھی رہے ہیں، دھکے بھی لگواتے رہے ہیں. میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ سڑک جان بوجھ کے خراب کی گئی ہے تاکہ دھکا لگا کر 500 روپے اینٹھے جائیں. لیکن اکثریت کو میں نے وہاں پر لوگوں کے کام آتے دیکھا اور سنا. سر لوگوں نے اپنی ریزیڈنس بھی آفر کی ہے. جی ایسا بھی ہے، ریزیڈنس بھی آفر کی ہے. اب کوئٹہ میں بھی تقریباً ایسی ہی صورتحال تھی. 1 سال پہلے لوگ اسی طرح موسم کی وجہ سے گاڑیوں میں پھنس گئے، برف میں دھس گئے. اس شخص نے، سلمان خان اس کا نام ہے، نیٹ پہ ابھی تک موجود ہے اس کی سروسز، اپنی گاڑی سے وہ بندے ڈھوتا رہا، گھروں تک پہنچاتا رہا. 100 بندے کو اس نے ریسکیو کیا. اس کو بھی اسی طرح ریوارڈ کیا جانا چاہیے تھا جس طرح سیالکوٹ کے اس آدمی کو کیا گیا جس نے اس آدمی کی مدد میں آواز بلند کی. پھر محکمہ موسمیات کا ایک بندہ مری میں ابھی چند دن پہلے، اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بھی بالکل اسی طرح کرتا رہا. کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں ریزیڈنس کی آفر کی. اب پتہ نہیں وہ محکمہ موسمیات کا ہے یا کیا، اس کا پیج اس سے ملتا جلتا ہے، اس میں ویدر کا تذکرہ ہے. ہم نے سوچا شاید میٹ آفس کا کوئی بندہ ہے، لیکن بہرحال اس نے کام کمال کیا. لیکن ایک سوال ہے جو ابھی تک میں نے کسی ویلاگ میں نہیں سنا، میں نے کسی تحریر میں نہیں پڑھا، میں نے کسی گفتگو میں نہیں سنا کہ کبھی ان ہوٹل اونرز سے کسی نے پوچھا ہے کہ آپ کس حساب سے ٹیکس دیتے ہیں. ڈو یو نو کہ ٹیکس کی شرح کیا ہے؟ وہ پرانے وقتوں کی 250 روپیہ فی کمرہ، 250 روپیہ ایک بینچ مارک ہے، سب اسی کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں. اور چشم فلک نے یہاں پر یہ بھی دیکھا کہ اسی کمرے کا کرایہ 50 ہزار روپیہ وصول کیا گیا. میرا پھر سوال ہے اسی شخص سے جو یہیں سے الیکٹ ہو کر پرائم منسٹر ہاؤس تک گیا، یہ تمہارا علاقہ ہے، تمہاری ناک تلے یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ تم بھی بلیک میل ہوتے ہو ان سے؟ مری کے ان ہوٹل اونرز نے ایگزیکٹلی وہی کچھ کیا ہے جو ایک بڑا مشہور ٹرین حادثہ ہوا تھا نا گیمبر کے پاس، اگر آپ کو یاد ہو. وہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف قبرستان بنے ہوئے. جی جی، گو بیک ٹو ہسٹری، وہاں جا کھول کر دیکھیں، آپ کو ایسی ایسی کہانیاں ملیں گی کہ لوگوں نے بازو کاٹ لیے صرف سونا اتارنے کے، اور زخموں سے کراتے ہوئے لوگ کہ مجھے پانی پلا دو. اس کی انگلی کاٹ رہا ہے وہ کہ اس نے انگوٹھی پہنی ہے بجائے پانی پلانے کے. تو یہ ہمارے ہی بھائی بند تھے بھائی. تو یہ انسان تو نہیں ہوتے. تو یہ لوگ تو انسان نہیں ہوتے، لیکن اس کی ماڈرن فارم دیکھ لیں آپ کہ وہاں پر ایک طرح سے ماحولیاتی قتل عام ہوا ہے. بالکل. اور ہماری انتظامیہ اس کی بے حسی دیکھیے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا. چلو اتنا تو کر سکتے ہو نا تم کہ میٹ آفس بار بار کہہ رہا ہے، وہ فورکاسٹ دے رہا ہے کہ شدید برف باری ہونی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کئی ڈھیٹ من چلے. ہر طرح کی فورکاسٹ کے باوجود میرے گھر کے کچھ افراد وہ باز نہیں آئے، گئے، لیکن شکر الحمدللہ بچ گئے. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو لقمہ اجل بنے. ان بچوں کا کیا قصور تھا جو ان کی شکینی کی نظر ہوئے؟ بالکل. ان ریسکیو آفیسرز کا کیا قصور تھا جو بیچارے انہیں بچاتے بچاتے خود مسائل کا شکار ہوئے؟ بالکل. لیکن یہ ذمہ داری ہے 20%، 80% ذمہ داری حکمرانوں کی ہے، ایڈمنسٹریٹرز کی ہے، افسروں کی ہے. لیکن تم کچھ بھی نہ کرو، سڑک ہی بلاک کر دو کہ جی یہاں سے آگے آپ نہیں جا سکتے. کیوں؟ پتا ہے کہ وہاں پر پارکنگ کیپیسٹی ہے 4000، جی گاڑی داخل ہو چکی ہے 50,000. بالکل. تو زمین آسمان کا فرق تھا. چیف منسٹر صاحب بعد میں شور مچاتے وہاں پہنچ گئے، بڑا کچھ کیا، اور سارے
ड्रामे बाजियां रंग बाजियां आज भी हो रही हैं, पहले भी होती रही। बहरहाल एक बात बड़ी पते की गई और फ्लोर ऑफ द हाउस पे हुई बात कि कमबख्तो, अगर ये पैसा तुमने प्रॉपर जगहों पर लगाया होता आज ये दिन देखने नसीब ना होते। यहां पर मैं एड्रेस करूंगा अब्बासी साहब को, ये जो वहां का वजीर आजम है। हमारा अलमिया ये है कि जब कोई हादसा होता है फिर हमारा ध्यान जाता है कि ये भी हो सकता है, और हम सबक फिर भी नहीं सीखते। ये है ज्यादा बड़ा अलमिया। फिर 2005 का जल्जला आया था तो हमें एहसास हुआ कि हमें कोई डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इदारा भी चाहिए। तो उस इदारे ने अब तक क्या किया है, जरा उस पर गौर किया आपने? इदारे तो हमारे यहाँ जितने कवानीन उतने इदारे, और सबसे ज्यादा लाकानूनियत पाकिस्तान में है, सबसे ज्यादा मिसमैनेजमेंट पाकिस्तान में है। इसका मतलब है ट्रैफिक ज्यादा है, इस हाईवे पे कवानीन भी ज्यादा, कवायदो जवाबित भी ज्यादा, इदारे भी ज्यादा, काम जीरो। सर 2010 में जब सैलाब आया था, जिन लोगों के पास कोई रिहाइश के लिए जगह नहीं थी, उन्होंने रेत के टीलों पे बसेरा किया, तो कुछ लोग उनकी इमदाद के लिए आए देगें पका के कि ये हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो उस देगों में नशा था, जो उन्होंने माल अपना बचाया हुआ था, जेवर है, थोड़ा बहुत पैसा था, जानवर थे, वो भी उठा के ले गए। तो फिर देखें, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पर रहमत हो, आपके काम में बरकत पड़े। ये हमारी माशरती जिम्मेदारी है, ये हमारे अंदर के ही नासूर है ना, ये कोई बाहर से नहीं आया, हमारे अंदर है। ये थोड़े फिंसी अगर जिस्म पे उगते हैं तो इफेक्ट तो पूरा जिस्म होता है। बेशक करप्शन जिस्म के अंदर है, ब्लड के अंदर करप्शन है, वो बाहर निकलती है। तो हमारा सिस्टम गलत है, माशरती भी, इंतजामी भी, सियासी भी, माशी भी, हर तरह से। बैंकक्रप्सी पैसे की नहीं होती, इखलाकियात की होती है। इस गिरावट के नुकसानात उससे कई 100 गुना ज्यादा होते हैं। एक बैंक डूब कर उभर सकता है, लेकिन कौम जब डूबती है तो फिर नई कौमें उभरती हैं उसमें से। वो फारिग हो चुकी, ये जितने अजाब आए हैं वो कौमें सारी गई, फारिग हो चुकी हैं। पुरानी को बस याद किया जाता है कि हाँ जी, ये अपनी हरकतों की वजह से बर्बाद होती हैं कौमें। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵੈਸੇ? हैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆੜੇ ਆੜੇ ਮੂੰਹ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। अच्छा, मैं तुम्हारी वैसे बेबसी पे बहुत हंसता हूँ कि और कुछ नहीं मिल रहा तो बार बार उसके बड़े मुंह की तरफ जा रहा है, हालांकि उसका मुंह इतना बड़ा नहीं है। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। नहीं मतलब इतना होगा। बाकी तो सारा हिसाब ठीक आउंदा है, इतना ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰਾ ਹੈ ਯਾਰ। तमीज करो यार, आपके सीनियर है वो। नहीं नहीं, मेरे उस्ताद मोहतरम है। और बकवास ना कर।